ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اس وقت ایک بہت ہی کڑوی دوائی کھاتے ہوئے جس کو وہ نگلنا نہیں, اس دوائی کو چوسنا ہے, تو اس لیے اگر چہرے پہ کوئی ناگواری کے تاثرات آ جائیں تو یقین کریں اس کا تعلق صرف اس دوا سے ہوگا. میں بھی سے وضاحت کر دوں بھائی. تو علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں, جناب قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب, علامہ شجاع الدین شیخ صاحب, مفتی عامر صاحب. یہ دوا کس سے دی آپ کو؟ یہ برادر عامر فیاضی صاحب نے دی ہے کہ سب کا گلا ٹھیک ہو جائے گا. اب تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا, کیونکہ ابتدائی رد عمل تو میرا ہے کہ اس میں تو گلا تو پہلے ہی خراب تھا, منہ بھی خراب ہو گیا فی الحال تو, لیکن اللہ کرے کہ اب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ چہرے کا تعلق رجیم چینج سے نہیں ہے, دوا سے. یہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے سارا وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے سارا وہ سیاسی والا. اب ہم صرف ظاہر ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو قبلہ شجاع الدین شیخ صاحب, میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ دیکھتے ہی دیکھتے اب دیکھیے آج 8ویں سحری آ گئی, یعنی بس پہلا عشرہ ختم ہے بس تقریباً. اور دنیا کے کئی ممالک میں جہاں نشریات دیکھی جا رہی ہیں وہاں تو کل آخری روزہ ہے. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ یہ جو رحمت کے عشرے کے آخری مومنٹس ہیں آپ اس عنوان سے بتائیے تاکہ تکرار بھی ہو جائے. اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وسیم میں اچھی توجہ آپ نے دلائی ہے. عام طور پر ہوتا ہے کہ ماہ مبارک جس جوش اور جذبے کے ساتھ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ آگے مغفرت کا عشرہ بھی ہے, پھر آخری عشرہ اس میں راتوں میں قدر کی رات کی تلاش کا معاملہ بھی ہے. تو گویا ابھی تو یہ رحمتوں اور مغفرتوں اور برکتوں کا معاملہ آگے بڑھنا ہے, نہ کہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں وہ جو فجر کی نماز میں کہیں اگر 10 صفحے ہوا کرتی تھیں اب شاید وہ 2-3 صفحے کم ہونا شروع ہو گئی. اسی طرح وہ جو تراویح کا معمول ہے 6-7 روز کا کچھ لوگوں نے مکمل کیا, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ شاید اس سے صرف نظر کا معاملہ ہو گیا. تو پہلی بات ہے کہ جس جوش اور جذبے کے ساتھ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا وہ آگے بڑھنا چاہیے, نہ کہ اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے, نمبر 1. اور دوسری بات ہے کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بھی محتاج ہیں. اور اسی طرح یہ ماہ مبارک جنت کے حصول کا ذریعہ, جہنم سے بچنے کا ذریعہ, وہ محنت مستقل ہے. اور مستقل محنت کی انتہا کیا ہے؟ جو قرآن پاک بتاتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. اور ماہ رمضان کیا ہے؟ وہ اسی اسلام پر عمل کا ایک اظہار بھی ہے, اور پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ماہ مبارک ہمیں تیار کرتا ہے. یہ روزے بھی جہاں حلال ہم سے چھڑوا رہے ہیں وہاں یہ روزے ہم سے حرام چھڑوانے والے بن جائیں. یہ رمضان کی راتوں میں قرآن حکیم کا سننا, یہ دن میں تلاوت کرنا, وہ قرآن ہمارا واقعتاً امام بن جائے, یہ محنت مستقل جاری رہے گی. تو رمضان کے بعد بھی ان برکتوں کو ہم انشاءاللہ محسوس کریں گے. جزاک اللہ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا الگ الگ سوال آ رہے ہیں. تو مولانا کمیل مہدوی صاحب, یہ اگر یہ خواہش ہو کسی چیز کے بارے میں واقعاً کہ بہت تڑپ ہو کہ یہ کام ہو جائے, تو اس کام کے لیے منت ماننا یہ کیسا عمل ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا میرا تو میں مثال کے طور پہ 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا یا اتنے روپے صدقہ دوں گا, اور اس کے لیے بیسٹ کیا ہے کہ کس چیز کی منت مانی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول تو یہ کہ فی نفسی ہی وہ کام ممدوح ہو, اس کے لیے منت مانی جا سکتی ہے, کم از کم مباح ہو. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ منت کسی مکروہ یا حرام کام کی تو نہیں مانی جا سکتی. تو یہ اس لیے وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ بعض جابس کے لیے منت مان رہے ہوتے ہیں, فلاں جگہ میری جاب لگ جائے تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ دوں گا. اب یہ جو اس نے منت مانی ہے تو وہ جو جاب ہے وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جو جائز نہیں ہے, وہ جاب ہی حرام ہے فرض کیجئے. تو بعض معاملات پر انسان ایسی منت مان لیتا ہے کہ جو خود مکروہ کام ہوتا ہے وہ یا حرام ہوتا ہے, تو اس صورت میں تو منت ہی انویلڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی فی نفسی مباح کام ہے یا پسندیدہ کام ہے, یعنی اگر مثال کے طور پر مجھے عمرہ کی توفیق نصیب ہو گئی, صحیح, تو میں 10 غریبوں کو یہاں پر اس طرح سے کھانا تقسیم کروں گا, صدقہ دوں گا, یہ ٹھیک ہے کیونکہ عمرہ فی نفسی ہی ممدوح کام ہے یا کوئی مباح کام ہو. تو ایسی صورت میں اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ جس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر فرض کرتا ہوں, اسم کہتے ہیں للہ علیہ, للہ علیہ, میں اللہ کے لیے اپنے اوپر فرض کرتا ہوں کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے رکعت نفل نماز پڑھوں گا. میں ویسے تو مستحب ہے لیکن میں اپنے اوپر فرض کر لوں گا منت کے ذریعے سے کہ میں نماز شب پڑھوں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اتنے روزے رکھوں گا رمضان کے بعد, رمضان کے روزے تو ویسے ہی فرض ہیں لیکن میں 3 روزے مزید رکھوں گا بعد میں. تو ایسا کرنا اچھا ہے یا نان ریکمینڈیڈ ہے کہ بھائی آپ کیوں کسی چیز کے, یعنی کہ اگر یہ ہوگا تو میں کروں گا اور نہیں کروں گا, یا اچھا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اوکے ٹھیک ہے یہ. اور اس کا دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار میں آلریڈی یہ 3 روزے رکھ کر ہدیہ کر رہا ہوں تیری خدمت میں,
اور اس کے عوض میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، یہ پھر وہ صوم حاجت بن جائے گا، یعنی کہ میں دعا یہ کر رہا ہوں اور روزے یہ رکھ رہا ہوں کہ پروردگار میں اس خاطر تاکہ مجھے تو یہ نعمت عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ البتہ اس میں ایک جگہ جیسے میں نے یوں پڑھا، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ایک گاؤں کا ایک شخص تھا کہ جس کی بھینس جو ہے وہ مریض ہو گئی تھی، اس کے پاس وہی کل اثاثہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں 3 روزے رکھوں گا پروردگار کہ تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، اور 3 گرمیوں کے روزے رکھے، اور آخری جو روزہ تھا اس پر افطار کرنے لگا، اللہم لک صمت، اور بھینس مر گئی۔ تو اس نے کہا کہ اے رب تو نے 3 روزے بھی رکھوا دی اور آخر میں بھینس بھی مر گئی، اب رمضان آنے دے، میں 3 بڑے بڑے ایسے روزے قضا کر کے کمپنسیٹ کروں گا کہ سارا حساب برابر۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کام کیا ہے، منت مانی ہے، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم سے بھی زیادہ ہماری حکمت، کیا مسئلہ ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے، تو پھر راضی برضائے پروردگار ہو جائیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مفتی عامر صاحب، یہ استخارہ کروانا کسی عمل کے لیے وہ تو ٹھیک ہے کہ ظاہر اگین کوئی حرام کام ہو، مکروہ تو کوئی کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن ویسے یہ اچھا ہے کہ کوئی بھی آپ کو ہر بڑا کام میں استخارہ کروانا، یا اگین یہ نان ریکمینڈیڈ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب تک نہ جانا پڑے، ہر چیز میں استخارہ نہ کرانا، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خاص طور پہ کوئی بڑا کام ہو، اہم کام ہو تو استخارہ کرنا ہی چاہیے، اس سے انشاءاللہ برکت پیدا ہوگی اور فائدہ ہوگا۔ بس یہ ہے کہ جب استخارہ کیا جائے تو اس بات کا اہتمام کیا جائے، یہ جو چکر بازیاں استخارے کے نام پہ ہوتی ہیں نا، وہ نہ کی جائیں۔ مثلا جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے، دعا پڑھ کے سو جانا، پھر خواب میں اشارہ ملنا۔ اب یہاں پہ کوئی چیز ہلا رہا ہوتا ہے، کوئی گھما رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن کھول کے جو ہے وہ فال نکال رہا ہوتا ہے، تو سنت سے یہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ ویلڈ ہوگا، کیونکہ ہم استخارہ اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا، تو جب نبی کریم علیہ السلام کی ہی ادا کو ہم اختیار کریں گے تو ہمیں اس کے اندر اشارہ بھی ملے گا کنفرم، اور ہمیں جو ہے وہ استخارے میں برکت بھی ملے گی۔ دوسری بات یہ خواب لازماً آ جاتا ہے کہ نہ ہے کسی کو خواب؟ کہا گیا ہے کہ اگر ایک دن نہ آئے تو دوسرے دن کر لو، تیسرے دن کر لو، تو آپ 6-7 دن کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت دے گا، ضرور آپ کے اوپر آشکار کر دے گا۔ اشارہ ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ استخارہ جو ہے نا، یہ حکم نہیں ہوتا، مشورہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، لوگ سمجھتے ہیں بس استخارے میں آ گیا تو اب مجھ پہ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہتر تو ہے نا کہ وہ کرنا، کہ اگر جی بالکل کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے جو منت کے حوالے سے پوچھا نا، اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جہاں تک ابھی مہدوی صاحب نے بات بتائی وہ تو بالکل درست ہے کہ ہمیں جائز کام کے لیے کرنی چاہیے۔ اس کا دوسرا پہلو کہ جو چیز ہم منت مانگے نا وہ بھی جائز ہونی چاہیے، عبادت کی جنس سے ہونی چاہیے۔ تلاوت کروں گا، روزے رکھوں گا، یہ نہیں فلاں مزار پہ جا کے بھنگڑے ڈالوں گا، یہ کروں گا، یہ منت نہیں ہوتی ہے۔ منت آپ کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کی جنس میں سے ہو، کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا، میں جو ہے وہ نوافل پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، ایسی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کو پسند بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہے۔ صحیح ہے۔ منت کے حوالے سے آخری بات یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حسنین کریمین بیمار ہوئے تھے تو آپ نے حضور علیہ السلام کے مشورے پہ منت مانی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی، تو یہ بڑا ثبوت ہے بہت بڑا منت کا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ قبلہ خواتین کے حوالے سے سوال ہے کہ دوران نماز اگر کچھ بال نظر آ جائیں، بعد میں نماز کے پتہ چلے کہ کچھ بال عیاں تھے، پردے میں نہیں تھے، تو کیا وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ دوبارہ فرمائیں۔ یعنی خاتون نے نماز ختم کی اور اب دیکھا ہے کہ بال کچھ چھپے نہیں تھے، پردے میں نہیں تھے بلکہ واضح تھے دوران نماز بھی، تو اس میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خواتین کے لیے چونکہ یہ بال بھی ڈھکے ہوئے ہونا چاہیے، ہاں وہی یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر اتنا باریک دوپٹہ ہے کہ جس میں بال نظر آ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر بال نکلے ہوئے تھے تو دوبارہ نماز پڑھ لیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، منت کے حوالے سے کہوں گا میں، قرآن کریم میں بڑا واضح ارشاد ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ اپنی منتوں کو، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ اچھا، یہاں پر صرف ایک بات میں کہوں گا کہ خوشی کے موقع پر یا جذبات میں جب آپ ہوں اس موقع پر، اور غم کے موقع پر کوئی فیصلہ نہ کیا کریں۔
बहुत सोच समझ कर। उसकी वजह क्या है कि जब मैं मन्नत मानता हूँ किसी काम के लिए कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा फलां काम हो जाए, तो इतनी लंबी मन्नत मानता हूँ कि जब काम होता है तो फिर मौलाना साहब के पास घूमता हूँ, कभी फलां मुफ्ती के पास गए। मेरे पास एक बंदा आया कि मैंने नौकरी की मन्नत मानी थी। सही है। मैंने कहा अच्छा कितनी? बोला 111 रोजे। माशाअल्लाह। जी। तो अब कह रहा है मेरी हिम्मत ही नहीं है। तो मैंने उससे कहा अब उन कि 111 रोजों से 9-2-11 होना चाह रहा था। जी 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 जी, तो कोई हल निकालें। तो मैंने कहा इसका हल यही है कि आपको जब भी इस्तिताअत हो आप रख लिया करें, तो इस तरह 111 रोजे आप पूरे कर लें। तो इसीलिए इतनी मन्नत माने जितना आप उसे पूरा कर सकें। बाज़ वक़्त मन्नत मानी कि ये काम हो जाएगा तो मैं मस्जिद बना दूंगा, तो मस्जिद तो करोड़ों रुपए की बनती है, तो कहाँ से बनाएंगे आप? जिसकी गुंजाइश है वो बना लेगा। तो इतनी मन्नत माने कि जो आप आसानी के साथ पूरा कर सकें। और एक बात बता दें, तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है? उसकी वजह हमेशा सवाल आता है। देखिए ये बड़ा सवाल, कॉमन सवाल ज़्यादा है आता है, हाँ। हमारे यहाँ फ़िक़्ह हनफी में ये है कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद लम्हे भर भी अगर आपकी आँख लग गई तो उसके बाद जो आप नवाफिल अदा करेंगे तो वो तहज्जुद होंगे। ठीक है ना? मोमिन लैली फ़तहज्जद भी ये कुरान करीम में भी है, और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ये तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी। लेकिन कोई नहीं सोया और उसे पढ़नी है तो वो सलातुल लैल पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला अजर से महरूम नहीं फरमाएगा। और एक बात कहूँगा कि रमज़ानों में हमारे पास गोल्डन चांस है कि जब आप सहरी के लिए उठते हैं आधा घंटा पहले उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ लें इंशाअल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कई गुना सवाब आपको अता फरमाएगा। मैं क्विकली एक सवाल एक राउंड और कर लेता हूँ। क़िबला शुजा साहब आपसे आगाज़ करते हुए, वो कहते जी रमज़ान मुबारक में उलमा से हम सुनते हैं कि कुरान पाक मुकम्मल करने का कितना अजर सवाब है। अब मतलब किसी ने लिखा कि अब देखें 7-8 रोज़ हो गए, अब तक सच्ची बात है कि शुरू भी नहीं किया है। तो अब शुरू करते वक्त ये होता है कि अभी शुरू किया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं आधा से पारा हो पाएगा, 1 हो पाएगा। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ छोड़ के कि कहाँ तक पहुँचूंगा, लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे, इज इट द राइट थिंग टू डू, इज इट द करेक्ट अप्रोच? देखिए हदीस मुबारक में आता है कि ला तहक़िरन मिनल मारूफ़ि शैआ, कोई भी खैर का काम हो, नेकी का काम हो, बंदा उसको हल्का ना समझे, और जो नेकी करने का मौका मैसर आ जाए उसकी वो एहतमाम कर ले। अभी मुफ्ती साहब ने तहज्जुद का जिक्र फरमाया, सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन, जो कुरान हकीम में से हो सके उसकी तिलावत कर लो, क्योंकि वहाँ तहज्जुद का जिक्र आता है सूरतुल मुज़म्मिल में। अब अगर आज किसी को एहसास हो गया कि भाई मैं शुरू नहीं कर सका, तो भाई शुरू कर लें। क्या अजब कि अल्लाह ताला इस नीयत पर, इखलास पर, डेडिकेशन पर, कमिटमेंट पर बरकत ऐसी अता फरमा दे कि वो शायद ये सोच रहा हो कि मैं आधा पारा भी नहीं पढ़ पा रहा, और हो सकता है कि अल्लाह उसको 2, 3, 4 पारों की तौफीक एक दिन में अता फरमा दे। तो इट्स नेवर टू लेट वाली बात है, नाउ एंड नेवर वाली बात है, जस्ट डू इट वाली बात है। तो हम कोशिश करें कि और देखिए इस माह मुबारक का जो फोकल पॉइंट है वो है ही कुरान हकीम। रोज़े रखवाए जा रहे हैं, हमने शुरू में बात की लअल्लकुम तशकुरून, शुक्राना अदा किया जा रहा है कुरान पर। रात का क़याम है वो कुरान हकीम के साथ है। रमज़ान अफजल है वो कुरान हकीम की वजह से है। क़दर की रात अफजल है वो कुरान हकीम की वजह से है। तो अब अगर कुरान हकीम से ताल्लुक़ कायम नहीं हो रहा तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, शायद हम बहुत बड़ा कुछ मिस कर रहे होंगे। तो अगर राइट नाउ अगर एहसास हो जाए तो आज अभी इसी वक्त शुरू कर दें, खा वो चंद लाइन्स हो जाएँ, कुछ आयात हो जाएँ, अल्लाह ताला मज़ीद की तौफ़ीक़ अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। क़िबला ये हिजाब से मुतालिक एक चीज़ है कुमार मेहदी साहब, मैंने अगर ख़ुद ये ना देखा होता मामला तो मैं शायद इस पर बिलीव ना कर पाता कि कुछ केसेस रहते हैं जैसे कुछ ख़वातीन हैं वो हिजाब करना चाहती हैं और घर से हिजाब करने की इजाज़त नहीं है। मैंने देखा है इस तरह के ख़ातून कि उनके वालिद साहब इजाज़त नहीं देते थे किसी भी वजह से हिजाब नहीं करना, या शौहर इजाज़त। तो फिर क्या करें ऐसे में? शौहर का हुक्म भी मानना है और हिजाब भी करना है, तो क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शुजाउद्दीन साहब की बात को एक थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कि रमज़ानुल मुबारक की जो डेफिनेशन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही है वो ये नहीं कही कि रमज़ान ये कि जिसमें रोज़े फ़र्ज़ किए। शहर रमज़ान अल्लज़ी कुतिबा फ़ीहि सियाम नहीं है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान है। तो अगर कुरान से आपका रब्ता रमज़ान में ना हो सके तो इसका मतलब यह है कि रमज़ान को जिससे मुतारफ़ करवाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी से आपका रब्ता नहीं हो सका, और चाहे वो कम ही क्यों ना हो, इसलिए कि हदीस में आया है कि वो कम कैसे हो सकता है कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। वाह। तो जब कबूल हो गया तो फिर वो कम नहीं है। और एक आयत का सवाब पूरे कुरान के बराबर है।
یعنی آپ باقی سال پورا قرآن پڑھیں، رمضان میں ایک آیت پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھی، پورے قرآن کا ثواب، قل هو اللہ احد پورے قرآن کا ثواب، اللہ الصمد پورے قرآن کا ثواب، لم یلد ولم یولد پورے قرآن کا ثواب، ایک خط قرآن ختم قرآن کے برابر ہے۔ واہ واہ تو واہ، اس لیے اس میں تھوڑا سا موٹیویشن کے لیے عرض کر دیا۔ دوسرا یہ کہ سب سے پہلے تو جو اگر کوئی باپ ہے ایسا یا شوہر ہے ایسا، اسے توجہ دینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے برخلاف ایک خاتون اللہ کی راہ پہ چلنا چاہ رہی ہے اور آپ اس بات کا سبب بن رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و ابیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جب ہر ایک اپنے آپ سے اس سے بھاگ جائے گا، ماں اولاد سے بھاگ جائے گی، باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا۔ جب آپ اپنے اعمال کا وہاں جواب نہیں دے سکیں گے اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ یہ تو حجاب کرنا چاہ رہی تھی اور تو نے روکا تھا، تو پھر آپ اپنے عمل کا جواب نہیں دیں، اس کے عمل کا کہاں سے جواب دیں گے آپ؟ تو اس خاطر ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے لیے سخت تنبیہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے آپ اسی کے لیے مانے بن رہے ہیں۔ اگر آپ خود اللہ کے راستے پہ نہیں چل پا رہے، کم از کم کسی اور کے لیے رکاوٹ نہ کھڑی کریں۔ یہ دنیا کے یعنی یہ ہر شریعت کے ہر اصول کے بارے میں، ابھی خاتون خود کیا کریں؟ اس خاتون کے لیے جتنا ہو سکے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو پورا کریں، کیونکہ بہرحال اللہ کا حکم ہے۔ اگر معاملہ حرج تک پہنچ جائے، یعنی یہ پوری اپنی کوشش کرتی ہیں کہ باہر نکل کے حجاب کر لیتی ہیں، جب والد صاحب نہیں ہوتے اس وقت حجاب کر لیتی ہیں، جتنا ہو سکتا ہے یہ مکمل طور پر حجاب کرتی ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بری ذمہ ہوں گی۔ اور معاملہ جب حرج تک پہنچ جاتا ہے نا، حرج یعنی ایک ایسی سچویشن آ جائے جس کے کنسیکوینس انبیریبل ہے، ظاہر ان کو شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا باپ کے ساتھ رہنا ہے، گھر سے نکال دیا جائے گا، فرض کیجیے تعلقات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ بعد میں سسرال میں جواب دینا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں حکم شرعی اس وقت تک کے لیے، فقط اس وقت تک کے لیے ساکت ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اتنا کہ جتنا وہ کر سکتی ہیں وہ پورا کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ انہیں اسی کی جزا عطا کرے گا۔ بالکل صحیح، بالکل نہیں۔ قبلہ بس کنکلوڈ کرتے ہیں، یہ منت کی تو بات ہے، قسم کھانا، اپنی بات کا یقین دینا، جھوٹی قسم کی بات نہیں ہو رہی ابھی، وہ تو سچی قسم کھانا میں کوئی حرج ہے یا ٹھیک ہے؟ کوئی تو تواتر کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کی قسم یار، اللہ کی قسم، اور اگر جھوٹی نہ ہو۔ قسم کھانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے جب تک کہ قسم مطلوب نہ ہو، یعنی کوئی گواہی ہے، کوئی فیصلہ ہے، بلکہ بات بات میں قسم کھانے کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے اور جھوٹوں کی علامت قرار دیا ہے۔ مطلب قسم تو اس وقت آدمی کھاتا ہے کہ جب کسی بات پر گواہی ہو، گواہی دینی ہو، کوئی مسئلہ چل رہا ہو۔ اب میں آپ کو قسم کھا کے کہوں وسیم بھائی اس وقت جو ہے وہ 3:30 بج رہے ہیں، تو اب اس میں قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو جہاں قسم کی ضرورت ہو، ڈسپیوٹ ہو اور قاضی آپ سے مطالبہ کر رہا ہو یا 4 لوگ موجود ہو جس میں ایک ڈیسیجن لینا ہو، تو پھر قسم فیصلہ کرتی ہے۔ نارمل گفتگو کے اندر بات بات میں ہم قسمیں کھاتے ہیں، قرآن کی قسم، ماں کی قسم، فلاں کی قسم۔ تو ایک تو قسم کیسے کھائی جاتی ہے، کھانا نہیں ہے جو آپ کھاتے رہو ہر وقت، بلکہ قسم کھانے کے لیے بھی اصول بتائے گئے ہیں، کس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کس کی نہیں کھائی جا سکتی، کس طرح کھائی جا سکتی، اس کا ایک پورا تفصیلی باب ہے۔ صحیح ہے۔ لہٰذا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بات پہ قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل کنکلوژن مفتی صاحب اگر آپ اس میں پردے کے متعلق کہوں گا، اس میں بڑا آسان نسخہ ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اب باپ کا معاملہ ہے یا بڑے بھائی کا یا ہسبینڈ کا، تو بہرحال اگر سختی زیادہ کرتے تو اپنی کوششیں ترک نہ کیجئے اور ان کو راغب کرنے کی آپ کوشش کیجئے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت جو ہوتی ہے نا، یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ ایمان والوں کو کبھی نہ کبھی ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہیں سے مفتی صاحب سے آغاز کریں گے انشاءاللہ جب سحر کے دسترخوان پہ دوبارہ بیٹھیں گے۔ آج کا سحر کا موضوع اگر اجازت دے تو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کہا ہے اللہ نے کہ اچھے کام کا حکم دو، برے کاموں سے روکو، لیکن جب ہم کہتے ہیں تو سامنے والا اگر یہ سمجھے کہ بھائی تو خود بہت کوئی بڑا ایماندار ہے تو مجھے کیا بتا رہا ہے، بھائی اپنا صحیح کر لے، تو اس حوالے سے اگر اجازت دے تو یہ موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ سحر کے دسترخوان پہ۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔